ایک آن لائن سوال ہے انبساط انجم کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ nowadays disputes over temple and mosques are prevailing. Nation is tired of mandir masjid debates which has been perpetuating communal tension and shattering social harmony. If you are in an organization where majority is of such people who promote these debates, then what should be our way of responding if they ask to participate in such debates? اسی سے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بنارس کی گیان واپی مسجد کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے اور یہ مسئلہ اس وقت کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ہم اس معاملے میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بابری مسجد کے حوالے سے بہت مشہور ہوئی تھی، اگرچہ اس وقت کے مسلمانوں نے اس رائے کو نہیں سمجھا تھا۔ آپ مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ 20 سالوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نہیں ہیں، مولانا ہوتے تو کیا رائے ہوتی؟ دانیال صاحب بتائیں۔ دیکھیے، آپ کا یہ سوال اور اس سے پہلے جو آن لائن سوال ہے، دونوں کا جواب میرے نزدیک ایک ہی ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ یعنی ایک تو یہ کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے اس معاملے میں، آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میں کیا کہوں، اور وہ آن لائن جواب، آن لائن سوال کہ اس معاملے میں ہمارا وے کیا ہونا چاہیے اگر کہیں اس معاملے میں ڈسکشن ہو رہا ہے، ڈائیلاگ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمیں ہر حال میں ڈیبیٹ سے بچنا ہے۔ ڈیبیٹ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ البتہ کہیں ڈائیلاگ ہو تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ میں بنیادی فرق ہے۔ ڈیبیٹ میں آپس میں تکرار ہوتی ہے، بحث و مباحثہ کا سین کریٹ ہوتا ہے اور کئی دفعہ یہ کنفرنٹیشن کو لیڈ کر دیتا ہے۔ ڈائیلاگ کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی اوپینین رکھ دیتے ہیں۔ تو جہاں اس طرح کی محفل ہو تو اس میں تو آپ ضرور حصہ لیں اور اپنی اوپینین رکھیں۔ تو ڈائیلاگ کسی ہیلدی سوسائٹی کے لیے لازمی ہے اور اٹ مسٹ بی کنٹینیو۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ اب یہ تو دیکھیں ینگ جنریشن کو یا کسی ملک کی نسل کو سوچنا ہے، پیرزنٹ نسل کو، پیرزنٹ جنریشن کو، کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا چاہتی ہے۔ ملک کے لیے تعمیر و ترقی، اور تعمیر و ترقی کے لیے لازمی فیکٹر ہے ہارمونی، پیسفل ماحول، یا پھر اسی طرح کی چیزوں کے ذریعہ کانفلکٹ اور ہیٹرڈ۔ تو یہ تو نئی نسل کو سوچنا ہوگا خود کہ اسے کیا چاہیے۔ مجھ سے آپ پوچھئے تو میں یہی کہوں گا کہ میں ہمیشہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور اس کے لیے جو لازمی فیکٹر ہے وہ ہے ہارمونی، پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ پیسفل انوائرمنٹ، تو اس کو اٹین کرنا، اور ہم اسی کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایگزیکٹ اور اسپیسیفک انداز میں مسجد کے معاملے پہ میں کچھ عرض کر دوں کہ یہ جو مسجد ہے گیان واپی محلے میں موجود ہے، لہٰذا اسے گیان واپی مسجد کہتے ہیں۔ تو اس مسجد کا معاملہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی یہ کورٹ میں موجود ہے۔ تو اس معاملے میں صحیح رویہ ہندوز بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ مسلم بردرز اینڈ سسٹرز دونوں کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں، کورٹ سے جو فیصلہ ہے اس کو وہ مان لیں۔ مسلمانوں کو مزید میں یہ کہوں گا کہ اگر مسلمانوں کو اس معاملے میں کوئی اپریہنشن ہے تو اس کو وہ خدا کے حوالے کریں اور ملک کے ضمیر کے حوالے کریں، خدا کے حوالے اور ملک کے ضمیر کے حوالے، ملک کے کانشنس کے حوالے کریں۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ
دین نے جو ان کو صحیح کام کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہیں، ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کریں، آپسی ماحول اور آپسی بھائی چارہ اور فریٹرنیٹی کو اس وجہ سے بھنگ نہ ہونے دیں۔ سوشل میڈیا پہ کسی بھی طرح نفرت کے جو پھیلانے والے لوگ ہیں، ہیٹ مونگرز ہیں، ان سے دوری بنائیں، خواہ وہ مسلم سوسائٹی میں ہو یا پھر ہندو سوسائٹی میں، ان تمام لوگوں سے ڈسٹینس بنائیں۔ تیسری بات یہ ہے، آپ نے استاد مولانا وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس حوالے سے، مسجد کے حوالے سے اور اس حوالے سے ان کی رائے پہلے کیا رہی، اب کیا ہو سکتی تھی، اگر وہ ہوتے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی وفات ہو گئی ہے 2021 میں۔ تو اس کو اگر جاننا ہے، مسجد کا ایشو، مسجد کے ایشو میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، مسلم رہنماؤں کا رویہ، ان تمام چیزوں کو جاننا ہے تو میں آپ تمام لوگوں کو سجیسٹ کروں گا استاد مولانا وحید الدین خان کی ایک کتاب قیادت نامہ کا ضرور مطالعہ کریں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ مولانا کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، ان کی اوپینین سے وہ ایگری انہوں نے کبھی کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ جا کر قیادت نامہ کا اسٹڈی کریں اور اس معاملے میں جانیں کہ اسلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں۔ چوتھی بات یہاں پہ ایک اور اہم بات عرض کر دوں کہ گیان واپی مسجد کے حوالے سے اور مسجد کا جو ایک مسجد ایشو جو پیدا ہو گیا ہے، اس حوالے سے صد گرو کی بھی اوپینین سامنے آئی ہے، تو نئی نسل کو چاہیے کہ صد گرو کی اوپینین پر بھی غور کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہر وہ شخص، میرا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو ملک سے پیار ہے، ملک کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ وہی اوپینین دے گا جو صد گرو نے اوپینین دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں دو بات میں عرض کر دوں۔ گیان واپی مسجد کے معاملے میں ایک طبقہ کا یہ کہنا ہے کہ اورنگزیب نے اس کو، وشوناتھ مندر کو توڑ کر ڈیمولش کر بنوایا ہے، تو یہ ایک تاریخی معاملہ ہے، یہ ہسٹورین اس کو اسٹیبلش کریں گے یا آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا سروے یا وہ لوگ کریں گے۔ تو لیکن جو بات کہی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ ریسٹوریشن آف ہسٹری ہے یا ہسٹری کو کریکٹ کرنا۔ تو اس سلسلے میں میں عرض یہ کروں گا کہ اگر ریسٹوریشن آف ہسٹری ہی کوئی کام ہے، تو اگر ہر کمیونٹی اس معاملے کا ڈیمانڈ کرنے لگے تو پھر تو ہر ملک میں انارکی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا، تمام رولرز نے مذہبی جبر کا طریقہ ایک یا دوسرے انداز میں اختیار کیا ہے۔ اس میں کسی بھی رولر کو، خواہ وہ ہندو رولر ہو مسلم رولر ہو، کسی کو بری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں ریلیجس پرسیکیوشن کا بھی طریقہ اختیار کیا۔ تو اب اگر دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی یہی ڈیمانڈ کرنے لگے، فار ایگزامپل بدھسٹ طبقے کے لوگ، بدھزم کو ماننے والے لوگ یہی ڈیمانڈ کرنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ چوتھی پانچویں صدی میں بہت سارے بدھسٹ مونک کو اور بدھسٹ خانقاہوں کو توڑا گیا ہے۔ تو پھر اگر وہ بھی یہی نعرہ لے کر اٹھے تو آپ غور کیجئے کہ ملک میں کیا ہوگا۔ تو یہ خلاف زمانہ سوچ ہے۔ اب ہم ڈیموکریسی اور سیکولرزم کے ایج میں جیتے ہیں، لہٰذا ہم تمام لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ سیکولرزم اور ڈیموکریسی کی پرنسپل پر ہی ورک کرے، تبھی یہ ممکن ہوگا کہ کسی بھی ملک میں پیسفل کو ایگزسٹنس اور پیس قائم ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے جو میں بالخصوص مسلمانوں سے کہوں گا، اور
اور مسلمانوں سے خطاب کروں گا وہ یہ کہ اسلام نے جو آپ کو احکام دیے ہیں، اسلام نے جو آپ کو انجنکشنز اور کمانڈمنٹس دیے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ ہر حال میں اور ہر انوائرنمنٹ میں ایک ہی ہے۔ مثلا نماز مسلمانوں کو پڑھنا فرض ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، اگر وہ بالغ مرد ہے بالغ عورت ہے۔ لیکن سفر کی حالت میں نماز کا کوئی اور حکم ہے، معذوری کی حالت میں نماز کا کوئی اور حکم ہے۔ ٹھیک اسی طرح روزہ بھی ایک اسلام میں ایک فنڈامنٹل آرٹیکل ہے۔ روزہ فرض ہے، لیکن سفر کے لیے کوئی اور حکم ہے، بیمار کے لیے کوئی اور حکم ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن کن پر؟ صاحب نصاب پر۔ جو پورس ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، ان احکام اور کمانڈمنٹس کے ساتھ فلیکسیبلٹی بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر حال میں ہمیں وہی کرنا ہے۔ مسجد کے معاملے میں حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو موقف پیش کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے وہی ہے جو ہر عالم کو اور ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بہت اہم نقطے کو واضح کیا تھا، وہ کیا ہے کہ مسجد اور مسلمان دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مسلمانوں میں مشہور ہے، حالانکہ فقہ میں اس سے برخلاف بات بھی ملتی ہے، لیکن میں اس کو ابھی زیر بحث نہیں لاؤں گا کہ یہ بات مشہور ہے کہ مسجد جہاں ایک جگہ بن جائے تو قیامت تک وہیں رہے گی، لیکن ٹھیک یہی معاملہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جہاں بن جائے قیامت تک وہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس مسجد کی دیکھ ریکھ قیامت تک کرتے رہنا۔ لیکن کیا اس دیکھ ریکھ کا بھی معاملہ مسلمانوں کے حوالے سے قیامت تک وہی ہے؟ نہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو اس معاملے میں شریعت کا تقاضا وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دو میں سے ایک چوائس ہے کہ یا تو ہم ایسے کسی بھی صورتحال میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا طریقہ اختیار کر لیں کہ جب کعبہ کو وقت کے جابر رولر نے ڈھانا چاہا تو عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ یہ خدا کا گھر ہے، خدا ہی اس کی حفاظت کر لے گا، خدا ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجد کی حفاظت کے لیے کوشش کریں۔ تو یہیں پر آ کر یہ سمجھنا ہے کہ مسجد اور مسلمان دونوں کی پوزیشن ایک نہیں ہے۔ مسلمانوں سے مسجد کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کا جو تقاضا ہے وہ قرآن کے اس حکم کے ساتھ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم تم پر کسی معاملے میں اتنی ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں جتنا تم صلاحیت رکھتے ہو، صلاحیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب آپ بابری مسجد کے حوالے سے آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ بابری مسجد کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے جو کوششیں کی وہ ہمارے مورخین اور ہمارے مفکرین بتاتے ہیں کہ اتنی کوشش کسی بھی دوسری چیز کے حصول کے لیے نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں بچا سکے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ محفوظ رکھ سکیں۔ تو اب کیا ہے؟ کیا اس کے باوجود ہم لڑ کر جان دیں، نقصان اٹھاتے رہیں، یا پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دیں؟ اس سلسلے میں ایک اور شریعت کا حکم سامنے رکھیے کہ شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں حلال ہیں۔ حرام چیزیں ہر حال میں حرام ہے، لیکن یہاں بھی ایک فلیکسیبلٹی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک شخص مستر ہو گیا ہے، یعنی ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں پر اس کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو یعنی وہ کمپلسیو سچویشن میں ہے، اب اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ جان دے دے یا پھر کھانے پینے کی چیز تلاش کرے؟ جب وہ تلاش کرتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہاں پہ صرف حرام ہی حرام ہے، مثلا خنزیر کا گوشت۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ خنزیر کے گوشت کو کھا کر اپنی جان بچا لی جائے گی،
اب غور کیجئے کہ جو شریعت ایک جان بچانے کے لیے اتنا بڑا حکم دے سکتی ہے، وہ سینکڑوں جان بچانے کے لیے اور کروڑوں کا نقصان بچانے کے لیے کوئی حکم نہیں دے گی۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ صحیح اسلام کو جانیں اور یہ جانیں کہ شریعت کا حکم ہر حال میں ایک نہیں رہتا ہے۔ جو لوگ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، چونکہ آپ نے اپنے سوال میں استاد مولانا وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، تو میں کہوں گا کہ وہ قیادت نامہ ضرور پڑھیں، وہ اس معاملے میں قیادت نامہ ضرور پڑھ لیں، بالخصوص جو مدرسہ کے فارغین ہیں وہ ضرور پڑھیں اس کو، نوجوان نسل وہ ضرور اس کتاب کو وہ ضرور پڑھ لیں، اس صورتحال میں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور تمام انڈینز کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ملک میں ہر حال میں امن و امان برقرار رہے، یہ مسئلہ جس علاقے کا ہے اسی علاقے میں یہ حل ہو، اس کو نیشنل ایشو نہ بننے دیں۔ بنارس کا مسئلہ بنارس میں حل ہوگا، بنارس کا کورٹ دیکھے یا سپریم کورٹ دیکھے، یہ کورٹ کا مسئلہ ہے، اس کو نیشنلائز ہرگز نہ ہونے دیں۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے اس معاملے میں۔